آج ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ آج ہو رہا ہے نا۔ ہمارے یہاں کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے معاشرے میں جہیز جیسی لعنت کو ڈال رکھا ہے۔ ان کے ذہن و دماغ میں چیز بیٹھا دی گئی ہے کہ اگر ہماری بیٹی کے لیے جہیز ہے تو ہم شادی کریں گے، اور لڑکوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہے، لڑکوں کے والدین کے ذہن میں بات بیٹھ گئی ہے بغیر جہیز کی کوئی شادی ہوتی ہے کیا؟ جہیز لینا ہی لینا ہے، بغیر جہیز کے کچھ نہیں۔ اور اللہ بھلا کرے ایسے مولویوں پر جنہوں نے سند بھی دے دیا ہے کہ اللہ کے رسول نے فاطمہ کو جہیز دیا۔ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان مولویوں نے چھوڑا۔ آج ان مولویوں نے معاشرے کو ایسا تباہ و برباد کر دیا کہ انہوں نے شادی بیاہ کے موقع پہ ساری چیزیں ایک جواز کی سند دے دی۔ لڑکی کے ہاں شادی میں جا کے بیٹھ کے کھا رہے ہیں، کریں سب کھا رہے ہیں تو میں کیا کروں؟ جا کے کھا رہے ہیں، ریتی رواج رسم و رواج کی شادیاں ہو رہی ہیں، ناچ گانے چل رہے ہیں، وہاں سارے غلط حرام کام ہو رہے ہیں، ہمارے علماء جا کے بیٹھ کے کھا رہے ہیں۔ کیا کریں؟ دعوت آئی ہے تو ہمیں کھانا پڑے گا۔ واہ، دعوت آئی ہے تو کھانا پڑے گا۔ اندازہ لگائیے، کچھ مولویوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ اللہ کے رسول نے فاطمہ کو جہیز دیا تھا اس لیے ہم بھی جہیز دے رہے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو جہیز نہیں دیا، بلکہ حدیث سنن نسائی کے الفاظ ہے، اللہ کے رسول نے جب جوڑا طے کر دیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی بیٹی فاطمہ کا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، کہاں ہے وہ زرع حتمیہ والا؟ لاؤ، تمہیں مہر کے طور پر دینا پڑے گا۔ اللہ کے رسول یہ ہے، یہ زرع ہے۔ آپ نے اسے بیچا، کہا اپنے گھر کو بسانے کے لیے لو، یہ چادر لے لو، تکیہ لے لو، یہ گدا لے لو، یہ پانی پینے کے لیے مشکیزہ لے لو۔ یہ اللہ کے رسول نے ان کے مہر سے گھر بسایا تھا، آپ نے کوئی جہیز نہیں دیا تھا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اور کتاب و سنت کے اندر جہیز کا لفظ ہے ہی نہیں مسلمانوں، یہ جہیز کا لفظ ہم نے ایجاد کیا ہے۔ اگر عربی میں جہازہ کا لفظ دیکھو تو جہازہ ساز و سامان کے لیے یا تجہیز و تکفین کے لیے، مرنے کے بعد جو ہم تیاری کرتے ہیں کفن دفن، اس کے لیے آتا ہے۔ کتاب و سنت میں جہیز کا لفظ کہیں ملے گا ہی نہیں۔ شادی کے بعد جہیز دائجہ دینے کا یہ سب ہمارے بنائے ہوئے ہیں، شریعت میں ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے، شریعت نے ایسی کوئی چیز ہمیں بتائی نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے سماج اور معاشرے میں جو اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں، ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، ہم سب مل کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث غور سے سنیں، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ لوگوں، کسی برائی کو دیکھو، ذمہ داری ہماری ہے ہم اس برائی کو اپنے ہاتھ سے ختم کریں۔ اگر ہم اس کو ہاتھ سے نہیں تو زبان سے ختم کریں، اگر زبان سے نہیں تو کم سے کم اس برائی کو برا مانیں۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، خصوصاً اللہ نے جن کو مال و دولت دیا ہے، صاحب ثروت ہیں، اللہ نے ان کو مالدار بنایا ہے، ایسے لوگ نمونہ قائم کریں۔ ایک آخری واقعہ بیان کر کے اپنی بات کو سمیٹ لیتا ہوں۔ امام مالک سعید بن المسیب رحمہ اللہ، جو مشہور تابعی ہیں، جلیل القدر تابعی ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، ان کی بیٹی کے نکاح کا واقعہ دیکھیے۔ اللہ اکبر، شادی ہو تو مسلمانوں ایسی شادی ہو، ایسے جلیل القدر صحابی